خالد چشتی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. چشتی صاحب, تیسرا یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر اس ٹائم پر ہمارے یہاں جو ہے وہ رواں دوا ہے, اینڈ یو ایس ایس جارج H.W. بش, یو ایس ایس ابراہیم لنکن اینڈ یو ایس ایس گیرلٹ, ان سب کو ملا کر یہاں جو کنسالیڈیشن آف ملٹری پاور ہے جو یو ایس کر رہا ہے along with sending جو ہزاروں ٹروپس یو ایس ٹروپس مڈل ایسٹ کے اندر آ رہے ہیں, اس سے اور سائیڈ پہ چلتی ہوئی ڈپلومیٹک کوششوں سے ہم ان دونوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو آپ کو آؤٹ کم کیا نظر آ رہا ہے آنے والے ایک آدھے ہفتے کے اندر؟ بہت شکریہ مس نیکا, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, جو ایئر کرافٹ کیریئر لون کچھ نہیں کر سکتا اس وقت. اگر پورے خطے میں دیکھیں تو تقریباً 50,000 یو ایس ٹروپس ہیں ارد گرد کے بیسز کو ملا لیں اگر, جتنے عراق اور جتنے سیٹلائٹ تقریباً 19 ایئر بیسز ہیں, اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کے ملکوں میں آبویسلی جو موجود ہیں ان کی فورسز, آلدو بیسز کو اسٹرائک کے بعد ان کی جو مین پاور ہے وہ انفیکٹو ہے, یا وہ ہوٹلوں میں ڈپلوائے کر دی جا چکی ہے یا وہاں رہ رہی ہے, بیسز آلموسٹ انیکٹو ہے. یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے یہ 4,500 سے 5,500 صرف کروز کے اوپر ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, تقریباً 4.5 ایکڑ کے قریب رقبہ ہوتا ہے. سمجھے اگر ہم زمین پر لیں تو یہ فلوٹنگ 4.5 ایکڑ کے قریب اڑ رہا ہوتا ہے. 5,500 پرسنل ہوتے ہیں, 75 to 85 ایئر کرافٹ ہوتے ہیں. تو جو دو پہلے, ان کی تو ہمیں پہلے خبر لینی چاہیے کہ ان کا کیا بنا. جو ابراہیم لنکن ہے وہ آلموسٹ ڈیگو گارشیا کے قریب 2,500-3 ہزار کلومیٹر پیچھے پل بیک کر لیا گیا, جو لانچ کرنے سے پہلے آلموسٹ 350-400 کلومیٹر پہ ڈپلوائڈ تھا, جو آپریشنلی لیتھل رینج تھی. یعنی اگر وہ وہیں ڈپلوائڈ رہتا تو وہ بہت لیتھل ہو سکتا تھا, ظاہر ہے اس کی کیپیبلٹی تھے. جراڈ فورٹ دیکھا انہوں نے ڈے 1 پہ میڈیٹیرین سی لے گئے, وہ بنیادی طور پر اس کا مسئلہ تھا اسرائیل کو بچانا. یعنی جتنا ڈیفنس ویپنز فائر ہوگا وہ یہاں سے پینیٹریٹ کرتا ہوا پرشین گلف اور ریڈ سی سے اوپر ہوتا ہوا عراق, سیریا, جارڈن کے اوپر سے گزرتا, جب وہاں پہنچے گا تو اگر اسرائیلی ایئر ڈیفنس ناکام ہوگا تو وہاں سے میڈیٹیرین سے اس نے, ان کے ڈسٹرائرز نے اور میزائل بوٹس نے فائر بیک کرنا تھا ان کے جو ڈرونز آنے والے تھے یا ان کے جو کروز میزائل تھے. تو جب سارا کچھ ناکام ہو گیا تو ایک ایئر کرافٹ کیریئر میرا نہیں خیال کوئی سگنیفیکینٹ وار فائٹنگ کیپیبلٹی بڑھاتا ہے. یہ صرف مور آف پوسچرنگ ہے, مور آف شو آف ریزالو ہے, اپنی ایک پاور ہے, بیسیکلی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی ہے. فزیکل ڈسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی زیادہ میننگ فل نہیں دیکھ پا رہا. سو بوٹس آن گراؤنڈ کا جو خدشہ ایون ایرانین اسپیکر نے جس کا اظہار کیا ہے چشتی صاحب, وہ ابھی موجود ہے یا پھر وہ بھی شو آف مسل ہے؟ وہ میرے خیال ہے ڈیفینیٹلی شو آف مسل ہے, کیونکہ میں کمپیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ 82 ایئر بورن بریگیڈ جو تھی وہ عراق میں ڈپلوائے کی گئی تھی 2003 میں صدام حسین کے خلاف. لیکن اگر ڈیٹا دیکھیں تو وہاں کی کمپیرزن کر لیتے ہیں ٹیرین کو. وہاں کی ٹیرین ساری کی ساری ڈیزرٹ ہے, جو ٹوٹل جغرافیہ عراق کا ہے ایران سے 4 گنا چھوٹا ہے. تمام ڈیزرٹ ہونے کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت ہوتی ہے ٹروپس کی, چھپنا مشکل ہوتا ہے, کیموفلاج نہیں ہو سکتا ڈیزرٹ کے اندر. لیکن ایران کا اگر آپ دیکھیں, ایران عراق سے 4 گنا بڑا ہے, 50% آلموسٹ اس کی ہلی یا انیون ٹیرین ہے. بہت چیلنجنگ ہوتا ہے نہ صرف آپریٹ کرنا, لوجسٹک کرنا, سسٹین کرنا, اور سب سے بات جیسے میں نے کہا کیموفلاج اور ہائیڈنگ ایران کے لیے کہیں زیادہ ایڈوانٹیجز ہے. اچھا, آخری بات اس سوال کے جواب میں بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جب عراق کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو 48 ڈیز 48 دن تک نیٹو نے اور امریکہ نے بومنگ کی تھی ان انٹرپٹڈ, نو فلائی زون کے شکل میں. دیکھیے ایئر ڈیفنس تھا ہی نہیں, نیچے سے کوئی میزائل نہیں فائر ہوتے تھے. 48 دن کے بعد اس 82 بریگیڈ کو اتارا گیا تھا. تو ایک انوائرمنٹ میں صرف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کمپیریٹیو انالیسس, کہ وہاں پہ اتنی سافٹ ہو چکی تھی گراؤنڈ, اتنی فیوریبل انوائرمنٹ تھی, تب ان کو اتارا گیا تھا. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم کھارگ میں اتاریں گے یا باقی جو آئلینڈ چھوٹے اتاریں گے, تو پھر نمبر 1 اتارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اتار سکیں گے. سروائیول کیسے کرنا ہے, سسٹین کیسے کرنا ہے, اور جس مقصد کے لیے اتارے جائیں گے وہ آپریشنلی آپ خارج کو ٹیک اوور کر سکیں گے. ان کی آئل کی سپلائی جو ایکسپورٹ جتنی ہے وہ آلموسٹ ورچولی امپاسبل ہے. اور لاسٹ میں بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو ٹارگیٹ آف اپرچونٹی ملے گی ایران کو. اس کو پتا ہوگا کہ شاہد ڈرون میں نے کہاں فائر کر کے باڈی بیگز کہاں پہ ایڈ کرنے ہیں. امریکہ پہلے ہی فرسٹریٹ ہو کے, آپ نے دیکھا 75-80% لوگ خلاف ہیں جنگ کے,
تو اگر آپ اس سٹیج پہ چند باڈی بیگ ایڈ ہو جاتے ہیں یا درجنوں یا سینکڑوں کی شکل میں, تو آپ دیکھیے پبلک اوپینین کتنی جلدی بدل جائے. ایبسلیوٹلی چشتی صاحب, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ود ریگارڈز ٹو کہ یہاں تو مسلس کنٹینیوسلی فائر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یو ایس ابراہیم لنکن سائڈ پہ گیا ہے, ایز یو آلریڈی مینشن, بٹ ناٹ جسٹ دیٹ, ایران کی ول بھی ہے ٹو فائٹ. وہاں کے پبلک کا سینٹیمنٹ بھی ویسا نہیں ہے جیسا شاید وہ عراق کی سچویشن کے اندر دیکھا تھا. چشتی صاحب, پرائم منسٹر آف کینیڈا کارنی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم لوگوں نے بڑے عرصے تک اپنی آنکھیں بند رکھی, رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کے اندر صرف اور صرف وہ کنٹریز جو کہ طاقتور تھے وہ اپنی مرضی سے کام کرتے رہے, لیکن اب تو وہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر جو زبانی کلامی نظر آتا تھا ہم لوگوں کو, وہ بھی کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو وٹ سارٹ آف اے ورلڈ آر وی گوئنگ ٹو سی؟ دنیا کے اندر ہونے کیا والا ہے ملیٹریلی اگر یہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر جو ابھی ٹھیک ہے کولیپس کے دہانے پر ہے, یہ بھی اگر کمپلیٹلی شیٹر ہو جائے تو؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے اس جنگ کی آؤٹ کم کیا ہے. اگر تو امریکہ ایک ایلیمنٹ آف ایکسیپٹیبلٹی کے ساتھ وڈرا کرتا ہے کہ اس کو کامیابی نہیں ہوئی, تو مجھے لگتا ہے رول بیس واپس آ جائے گا, کیونکہ رول تو یہی ہے کہ جو قانون ہے, جو طاقتور ہے, اس کا مطلب مائٹ از رائٹ والا نہیں ہو سکتا. اگر امریکہ کسی طریقے سے ہائپوتھیٹیکلی کامیاب بہت ہو جاتا ہے یا ایران خدا نہ خواستہ گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا, تو پھر یہ رول بیس چلا گیا. وہ بالکل کینیڈین پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے اگر لگتا ہے کہ اگر ایک ون ون سچویشن ہوئی جس کے اندر امریکہ نے اپنی ون کلیم کی, ایران نے اپنی کی, اور ہم جیسے جو تجزیہ نگار یا اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے اوور آل کم بیک بھی کیا ہے, اس طرح تو امریکہ ویتنام کا بھی کبھی نہیں مانا کہ میں ہارا تھا. 58,000 صرف جانے گئی, 33 لاکھ ویتنامیوں کو مار کے بھی وہ کہتا تھا ہم جیتے تھے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ کون جیتا تھا. تو تاریخ نے جس طرح یاد رکھنا ہے, اگر امریکہ کو یہ سبق حاصل ہو گیا جو امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر امپیچمنٹ ہوتی ہے یا امریکن پریزیڈنٹ کی امبیرسمنٹ بڑھتی ہے تو پھر وہ ابائڈ بائی کریں گے, کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایران کو تو انہوں نے کیا میسج دیے تھے پوسٹرنگ کے وقت, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسٹرکشن ہے, جو تباہی ہے لیڈرشپ کی, آپ کے انفراسٹرکچر کی, نیوکلیر کی, نیوکس کی, میزائلوں کی, بیلسٹک کروز, سب کے سب تباہی جو تھی جو ہے آپ کا مقدر ہے. اور صرف ایک چیز ہے جو فرق ہے آپ کے مقدر میں اور درمیان میں, وہ ہے وقت, اور وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ ایلیمنٹ آف ایروگینس تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جنگ شروع ہونے سے پہلے. And how the tables have turned, Chishti Saab, how the tables have turned. Thank you very much, Khalid Chishti Saab, Afzal Raza Saab, Dr. Jameel Ahmed Khan Saab, for